الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اتوار کا یہ پروگرام ہے اور اس وقت آپ فون رابطہ قائم کر کے اپنے مسائل ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے دینی رائے معلوم کرنی ہو، حاصل کرنی ہو۔ اسی طریقے سے آپ اگر اپنے خواب ہمیں بتانا چاہیں اور ان کا مطلب اور تعبیر پوچھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے لیے موقع ہے، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسی مجلس میں آپ کے سامنے وہ پیش فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مائیں، بہنیں، بھائی جتنے بھی ہیں، بچے، وہ اپنی کسی رائے سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے سے باقی جتنی بھی سامعین ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ اس پروگرام میں یہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ بات واضح رہے کہ یہ ایک پروگرام ہے کہ جس میں ہر موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے اپنے سوالات اور اپنی ہدایات جو آپ ہمارے سامنے رکھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم بعض مسائل پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ امید ہے کہ اپنے ہمارے ساتھی جتنی بھی سامعین ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو مسئلہ ہم نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، اسی کے متعلق
چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک سوال بھی رہ گیا تھا، اس کا جواب دینا گزشتہ پروگرام میں۔ ایک ہمارے پرانے متعلقین میں سے، اور اس پروگرام میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور معلومات سوالات کیا کرتے ہیں، ان کا ایک سوال باقی ہے، اور گزشتہ ہفتے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے سوال کے جواب کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی متوجہ آپ کو فرمائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ نظر، جس کو ہم منت کہتے ہیں، اس کے احکام آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم منت مت مانو، نظر مت مانو، اس لیے کہ نظر وہ اللہ کی تقدیر میں سے کچھ تبدیل نہیں کر سکتی، اور منت کے ذریعے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بخیل جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ نظر کر کے اس سے ایک مال نکالا جاتا ہے اور غربا، محتاج اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اور آپ کے سامنے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نظر، جس سے ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ کون سی نظر ہے؟ یہ وہ نظر ہے کہ جب ہم شرط لگا کر منتیں مانتے ہیں، فلاں بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اتنا صدقہ دیں گے، اتنا خیرات کریں گے، اتنا کھانا دیں گے، جانور ذبح کر دیں گے، فلاں مشکل ہے، فلاں جاب مل جائے گی تو ہم ایک بکرا دے دیں گے، ہمارا ویزے کا کام ہے، ویزے کا کام ہو جائے گا تو اتنے آدمیوں کو ہم کھانا کھلا دیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ مقدمہ ہے اور مقدمے میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم بریانی پکا کر لوگوں کو کھلائیں گے۔ یہ اس طرح کی منتیں ہم مانتے رہتے ہیں۔ بہت سارے آفیسر ہمارے اپنے ملک میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی مجلسوں میں میں نے ان سے سنا کہ وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جیب میں ڈائریاں رکھتے ہیں، تو مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ ڈائریوں کے اندر منتیں مانتے رہتے ہیں، کیونکہ جس گریڈ کے آفیسر ہوں ان کے ذمہ کام ہوتے ہیں، مسائل اور مشکلات بھی ان کے لیے پیش آتے رہتے ہیں، تو جیسے جیسے یہ مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں تو ساتھ میں منتیں مانگتے رہتے ہیں۔ آج نظر مان لی، 2 دن کے بعد پھر نظر مان لی، 5 دن کے بعد پھر نظر مان لی، کیونکہ یہ ایسے محکمے ہیں کہ چپے چپے پر رکاوٹیں آتی ہیں، جب تنگ آ جاتے ہیں تو منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے منتوں کی، تو پہلی پیمنٹیں وہاں پر جو دی جاتی ہیں وہ منتوں کی دی جاتی ہیں، اتنے بکرے لینے ہیں اور وہ ذبح کروانے ہیں، مدارس کو غرباء کو دینے ہیں، جی اتنے قسم کے کھانے اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں دینے ہیں، تو وہ پیمنٹیں دی جاتی ہیں۔ یہاں مغربی ممالک میں لوگوں کی پیمنٹیں ہوتی ہیں کریڈٹ کارڈ کی، بلوں کی، کہ ہم پر اتنی بل آ چکی ہے اور یہ بل ادا کرنی ہے، ٹیلی فون کے بلز ہیں، یوٹیلیٹیز بلز ہوتی ہیں، کریڈٹ کارڈ پر پیسے نکالے ہوئے ہیں تو اس کی اتنی پیمنٹیں ہیں، تو ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد جو ہمیں ملتے ہیں تو پہلا کام یہاں پر پیمنٹ کا ہوتا ہے۔ گھر کی مورگیج ہے، مورگیج کی پیمنٹ نکالیں، انشورنس کی پیمنٹ نکالیں، اور یہ اس طرح کی پیمنٹیں یہاں مغربی ممالک میں ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے ملکوں میں لوگ جو ہے وہ
ایسے لون نہیں لیتے، اتنے خرچے یہ نہیں ہوتے جو یہاں کے خرچے ہوتے ہیں۔ بلوں کے بل ایک دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ دے دو جی، الیکٹرک اور گیس کی بل وہ ایک دفعہ آ گئی، ایسی منتھلی پیمنٹوں پر نہیں ہوتی، وہ بل آ گئی تو ایک ساتھ ہی دیتے ہیں۔ مگر وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کی پیمنٹیں جو ہے وہ منتوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی تکلیف میں پھنس جاتا ہے تو بس عادت بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں اس تکلیف سے نکلے تو میں فلاں کام کروں گا۔ اب منتیں دے کر کے اتنی میں منتیں دیتا ہوں، پھر بعد میں ہم بڑے تفاخر کے ساتھ اور بڑی بڑائی کے ساتھ اور اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر ظاہر کرتے ہوئے ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اتنی منتیں مانی ہوئی ہیں اور اتنی نظریں ہم نے مانی ہوئی ہیں اور اتنی منتیں ہم دے رہے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے یہ جو نظریں ہیں اور منتیں ہیں یہ ساری کے ساری شرط والی ہے کہ ایک عہدہ چاہیے، ایک کام کسی سے کرانا ہو، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو فلاں قسم کی منت ہے، فلاں اتنا بکرا دیں گے، جانور ذبح کریں گے، اتنا پیسہ دیں گے۔ عمرے اور حج کے جو ہے نا منتیں ماننی شروع کر دی، جتنی بھی یہ طاعات ہیں اس طرح کی منتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں یہ نظریں اور منتیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ میں نے حدیث پیش کی تھی کہ اس طرح کی منتیں مت مانیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل نہیں ہو رہی۔ فإن النذر لا یغنی من القدر شیئا، یہ نظر آ کر ایسا نہیں کرے گی کہ ایک مسئلے کو حل کر دے، وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو محترم سامعین ناظرین کرام، نظر کے متعلق بہت سارے اور بھی احکام ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جی، نظر پورا نہ کرنے کی صورت میں، اور اس کے علاوہ کفارے کی صورت میں کون سی نظر کو پورا کیا جاتا ہے کون سے نہیں، یہ سارے مسائل اور احکام مزید اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔